اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 15 شعبان۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی میں حضرت موسی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 6 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے تھے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا۔ ان کی علمی صلاحیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں دین سکھانے کے لیے ان کو معلم مقرر کیا۔ اس طرح جب اہل ایمان یمن میں داخل ہوئے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انہی کو روانہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا انہوں نے کہ معاذ بن جبل حلال و حرام کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت معاذ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں شام روانہ کیا تاکہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں۔ جب موت کا وقت قریب ہوا تو آپ قبلہ رخ ہو گئے، پھر اسلام کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں درخت لگانے اور نہریں کھودنے کے لیے دنیا میں لمبی عمر نہیں چاہتا تھا، بلکہ روزے کی پیاس کی سختی برداشت کرنے، مصیبت جھیلنے اور علماء کے ساتھ حلقہ ذکر میں مذاکرہ کرنے کے لیے چاہتا تھا۔ اے اللہ، مجھے قبول فرما۔ اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ 18 ہجری تھا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 38 سال تھی۔ عنوان نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ چمبک، میگنیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر قسم قسم کی دھات رکھی ہے۔ اس میں ایک دھات میگنیٹ ہے جو لوہے کی ایک قسم ہے۔ یہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور لوہے سے چپک جاتا ہے اور لوہے کے علاوہ دوسری کسی چیز سے نہیں چپکتا۔ اگر اس کے سامنے لکڑی، پتھر وغیرہ رکھے جائیں تو اس سے نہیں چپکتا۔ ذرا غور کیجئے کہ زمین سے نکلی ہوئی معمولی سی دھات میں ایسی طاقت کس نے رکھی؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس چیز میں جیسا چاہتا ہے ویسی خاصیت رکھتا ہے۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ جانوروں پر زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکرا ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن ان جانوروں میں سے سب سے بڑے اور موٹے کو لایا جائے گا، جو اپنی کھروں سے ان کو روندے گا اور سینک مارے گا۔ جب جب بھی آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے جانور کو لایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب نہ ہو جائے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ جس طرح سونے، چاندی اور دوسری چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے جبکہ نصاب کے بقدر ہو۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ خوشی کے وقت سجدہ شکر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خوشی کا موقع آتا یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ شکر بجا لاتے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ جانور پر رحم کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں پر رحم کرنے میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار جگر رکھنے والے حیوان پر رحم کرنے میں ثواب ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ حج نہ کرنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سواری اور توشے کا اتنا انتظام ہو جس سے وہ بآسانی بیت اللہ شریف پہنچ سکتا ہو، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی زیب و زینت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ دنیا کا بناؤ سنگھار ہے جو تم پر کھول دیا جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں نیک بندوں کی نعمتوں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پرہیزگار لوگ باغوں اور عیش و راحت میں ہوں گے، ان کو جو چیز عیش و آرام کی ان کے رب نے عطا کی ہوگی اس کو کھا رہے ہوں گے، اور ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور کہا جائے گا تم خوب مزے کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ تمہارے نیک اعمال کے بدلے میں ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 17 سے 20 تک۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، لوکی سے دماغ کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوکی کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے، دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں یا ویسے ہی الفاظ میں سلام کا جواب لوٹا دیا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 86۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔